اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں پر رحمت نازل فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. عزیزان گرامی، روز شہادت خاتون جنت تنہا دختر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تسلیت حضور اکرم عام معصومین اور خاص کر زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے تو ہمیں کچھ دے یا نہ دے، ہمیں اہل بیت کے دشمنوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کی توفیق عطا فرما اور قیامت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. ان دعاؤں کی قبولی کے لیے درود پڑھ دیجئے محمد. عزیزان گرامی، مسلسل اللہ نے توفیق دی. آج اگرچہ کہ میرا پنجاب میں ایک پروگرام تھا لیکن بارشیں اور ڈسٹربنس کی وجہ سے پھر آج اللہ نے توفیق دی، حاضری دی. جناب زہرا السلام علیہ کی زندگی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ان مختلف پہلوؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شخصیات جو ہیں وہ کتنی بڑی ہیں اور ان کے بڑے ہونے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قربانی بھی کتنی بڑی ہے. ایک عام مومن ہے، اس کی قربانی اپنی جگہ پر بڑی ہے، لیکن مرد تقلید کی قربانی کے مقابلے میں اس کی قربانی وہ لیول نہیں ہوگی. اسی طرح سے اولیاء اللہ دوسرے، ان کی قربانی. اور پھر جب معصومین کی بات آئے تو پھر ان کی قربانی کا لیول اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اگر کائنات میں گنا جائے کہ وہ کون ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت نہ کی ہو بلکہ معصیت کا سوچا بھی نہ ہو، تو ان میں اہل بیت کا نمبر پہلے نمبر پر آئے گا. تو جنہوں نے اللہ کی رضایت کو خرید لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کے مال اور ان کے نفس کو خریدتا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے. لیکن جب مومنین کے لیے یہ ہے تو امیر المومنین اور ان کے گھر والوں کے لیے کیا مرتبہ ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی کیوں دی ہے انہوں نے؟ سوال اپنی جگہ پر ہے اور ہر سمجھدار انسان اس سوال کو پوچھتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے کیوں دی؟ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تاکہ توحید کو پہچانوائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانوائیں. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہے. انسان کی حیثیت اتنی نیچے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا. کوئی آ کے کہہ دے معصومین کے علاوہ
کہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو درک کر سکتا ہوں، میں 4 سوال کروں گا، 5 سوال کروں گا، جواب دے دیں ہم مان لیں گے. لیکن ہمیں پتہ ہے انسانی عقل کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کے گنجانے کی کوئی کوشش نہیں کی جا سکتی. کیا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت پر احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ وہاں پر بھی سورہ جمعہ میں بھی ہے. ابتدا وہاں الگ ہے، یہاں ابتدا الگ ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا. مننا کے جب میں نے ترجمے دیکھے تو اس میں آیا بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا تحفہ دیا کہ ان میں سے انہیں کے درمیان نبی کو بھیجا. نبی اکیلے نہیں آئے، نبی ٹیم کے ساتھ آئے. اب میرے یہ جملہ بہت کنٹروورشل بن سکتا ہے، لیکن میں بولنے میں آج آر محسوس نہیں کروں گا. نبی محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. نبی اللہ کا محتاج ہے، اس کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن کوئی نہ کوئی مصلحت تھی کہ جب نصارہ نجران آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کو اکیلا نہیں بھیجا. اے حضرت موسیٰ، جب آپ کو فرعون کے پاس بھیجا تو نہیں کہا کہ اپنی زوجہ کو بھی لے جاؤ، اپنے نواسوں کو بھی لے جاؤ. اپنے بھائی کا کہا، ہارون آخی، وہ بھی مانگا کہ دے دے بھائی، تاکہ چاہیں، اس لیے کہ میری زبان میں وہ فصاحت نہیں. اب جو بھی اس کے ترجمے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو اکیلا نہیں بھیجا. میں تو نہیں کہہ رہا نا، میں تو شان رسالت میں توہین نہیں کر سکتا نا. میں ایک نقطہ سمجھا دوں میری بات کو روک کر. کہیں بینر لگے ہیں علی اور فلاں بھائی بھائی. مجھے میرے سندھ کے دورے میں بتایا گیا کہیں بینر لگے علی اور فلاں بھائی بھائی. میں کہتا ہوں اگر علی اور ابوذر بھی بھائی بھائی لکھا ہوتا تو بھی قبول نہیں تھا. علی اور سلمان فارسی بھائی بھائی لکھا ہوتا تو بھی قبول نہیں تھا. اس لیے کہ علی کو صرف رسول اکرم نے اپنا بھائی بنایا ہے، اور جس کو رسول نے اپنا بھائی بنا دیا اس کے بعد رسول کے کام میں کوئی دخالت کرے، یہ 100% شان رسالت میں گستاخی ہے. آپ اپنے مسائل کو آگے بڑھائیں، ہمارے مقابلے میں جو کرنا ہے کریں وہ اب. لیکن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آ کر گستاخی کریں، اس کے بعد کہیں کہ جناب نہیں یہ گستاخی نہیں ہے. میں نے کہا ایف آئی آر کٹوائیں جا کر. کیوں نہیں کٹواتا؟ یہ ڈرتے کس بات سے؟ ہمارے لوگ بڑے ڈھیلے پڑے، اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. اور جناب جب کہتے ہیں، اچھا میں کہتا ہوں بھائی مجھے جانا کہ نہیں آپ کی شخصیت ایسی نہیں کہ آپ ایف آئی آر کٹوائیں. میں کیوں؟ میں بھی تو ایک عام شیعوں کی طرح ہوں. وہ قیمتی نہیں ہے، میں قیمتی ہوں. نہیں مولانا یہ اچھا نہیں لگتا. بھائی تم جاؤ آگے بڑھو، نکلو میدان میں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شان اہل بیت میں گستاخی ہو رہی ہو، شان امام زمانہ میں گستاخی ہو رہی ہو، ہم خاموش رہیں. جنہوں نے آواز اٹھائی ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں، لیکن ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ آواز اٹھائیں تو آپ علماء کی شان میں، مومنین کی شان میں گستاخی نہ کریں. میری بات خاص جگہ پر جا رہی ہے اور مجھے وہاں بات پہنچانی ہے. آپ نے ایف آئی آر کٹوائی، آپ کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، آپ کے لیے درود بھیجتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں نے کروایا اس نے انہوں نے کروایا. نہیں، ہر ایک اپنی ڈیوٹی انجام دے، اور جو ڈیوٹی انجام دیتا ہے اس کے لیے درود پڑھ دے محمد. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ محتاج تھا کہ مباہلہ کے میدان میں رسول اکرم کو اکیلا نہیں بھیج سکتا تھا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. رسول اکرم محتاج نہیں تھے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ رسول کے بعد ایسی ہستیاں رہیں گی جو دین کو مضبوطی سے آگے بڑھائیں گی. کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور
جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ آیت میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک خاتون کو لے جاؤ، آیت میں یہ بات نہیں آئی بیٹی کو لے جاؤ، آیت میں یہ بات بھی نہیں آئی بیٹیوں کو لے جاؤ. ہاں تو بات ثابت ہو جاتی. آیت میں نسانا، ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں، تم اپنی، اور نساء میں نے بتایا 3 پر مشتمل ہے. کیوں میرا سوال ہے. تاریخ اس بات کا جواب دے کہ نسانا میں صرف جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ تاکہ بتایا جائے کہ اسلام میں خواتین کا بھی اپنا مقام ہے، اسلام میں خواتین کی اپنی حیثیت ہے، البتہ جناب زہرا کی حیثیت بہت بلند ہے. وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس عمل کو آگے بڑھائیں. اب دیکھ لیجئے خاتون جنت نے عمل کر کے بتایا، امامت کا عملی دفاع کر کے بتایا. کسی نے مجھے، ایک جوان نے ایک دن مجھے روکا، کہا مولانا آپ کہتے ہیں کہ وہ زمین ان کے مہر میں ہے. میں نے کہا زمین ان کے مہر میں رسول اکرم نے اللہ کے حکم سے دی، اور مومنین کی شفاعت ان کے مہر کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہر کے طور پر دیا. تو پھر وہ فدق کے لیے کیوں گئی تھی؟ اچھا لگا مجھے. میں نے کہا بیٹا میں جواب دے سکوں یا نہ دے سکوں، مجھے اچھا یہ لگا کہ تم سوچتے ہو، فکر کرتے ہو، اور اگر تمہارے جیسے 100 نوجوان سوچنے اور فکر کرنے لگ جائیں تو مجھ جیسے لوگ الٹی سیدھی باتیں نہیں کریں گے. کوئی نہ کوئی تو سوال کر بیٹھے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہر کوئی تو واہ واہ کرنے والا نہیں نکلے گا. میں نے بہت ہی واضح طور پر بتایا. میں نے کہا کہ اگر تاریخ میں صرف امامت کے مسئلے پر، جس کو ہم ظاہری خلافت بھی کہتے ہیں، میرا مطلب صرف امامت چھینے جانے کا کوئی منصب نہیں ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے دے دیا ان کو. منصب خلافت بلا فصل جو ہمارا عقیدہ ہے، یقینی عقیدہ ہے، وَخَلِفَتُهُ بلا فصل، اس میں کوئی مشکل نہیں، کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. منصب خلافت بلا فصل جو غدیر میں عملی طور پر اعلان کر دیا گیا، اجرا کر دیا گیا، اور جس کا ذوالعشیرہ میں پہلے سے وعدہ کر دیا گیا تھا، اس اعلان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا. اس کے بعد جب اس کی مخالفت ہوئی تو اب اس مخالفت کو کیسے ثابت کیا جاتا؟ بہت ہی کہتے ہیں کہ گہرائی میں پہنچا ہوا ہوں، اللہ میری مدد کرے، انشاءاللہ میں بیان کروں. تاریخی اختلافات، ہمیں کسی پہ ٹونٹ نہیں کرنا، کسی پہ طنز نہیں کرنا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ غدیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم نے مولا کائنات کے لیے باقاعدہ کہہ دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا. اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو محبت کر، اے اللہ جو اس سے دشمنی کرے تو دشمنی کر. کیا رسول اکرم کے اس قول کو بھلا سکتے ہیں؟ تم مولا کے کوئی معنی کر دو، عاد من عادا، جو علی سے دشمن کرے تو اس سے دشمنی کرو. اب یہاں سے میں آپ کو ایک خطرناک اصول دینے جا رہا ہوں. آپ سے برداشت ہو تو کیجئے گا، نہیں برداشت ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا. ہم دیکھیں ہمارے اہل سنت حضرات سے تاریخی، عقیدتی، فقہی اختلافات، ہم آتے ہیں ان کو ایک دعوت دیتے ہیں آیات قرآنی کی بنیاد پر، واقعات تاریخی کی بنیاد پر، احادیث رسول کی بنیاد پر. آپ اگر اتفاق نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی. آج اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی ہے، میں آپ کو شہادت کے طور پر ایک نیاز دیتا ہوں، اور وہ نیاز یہ ہے کہ آؤ، تمہیں یہ پرابلم ہے نا کہ ہم شان صحابہ میں توہین کرتے ہیں، تمہیں یہ پرابلم ہے نا، ہمارے درد کو سمجھو. میں اس کا اقرار نہیں کرتا کہ ہم شان صحابہ میں توہین کرتے ہیں. ہمارا حقیقت بیان کرنا تمہارے لیے شان صحابہ میں توہین بن جاتا ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہم شان صحابہ میں توہین نہیں کرتے. آؤ آج کے دن
جناب زہرا سلام علیہ کی محبت میں ایک اعلان کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی تاریخ میں مشترکہ طور پر یہ ثابت ہو کہ شان اہل بیت میں توہین کی ہے، ہم سب مل کر ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ جنہوں نے بھی اہل بیت قرآن ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، پوری آیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہم اس بات پر آپ کے ساتھ مزید بہتر انداز میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ شان اہل بیت میں مشترکہ طور پر جو ثابت ہو جائے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، کیا یزید نے شان اہل بیت میں مثال ایک دے دوں، گستاخی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کی ہے نا۔ آپ بھی لان بیچتے ہیں، ہم بھی لان، وہ ایک ٹولہ چھوڑ دیں، ٹولہ ٹولی چھوڑ دیں، ایک مشترکہ ہے نا۔ اس طرح سے ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تاریخ میں مشترکہ بغیر تعصب کے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہو، ہم سب مل کر ان سے دوری کا اعلان کرتے ہیں، ٹھیک، برات کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں جو بچ گئے ہیں ان سب پر درود بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا نقطہ آپ سمجھیں، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں توہین کی ہے، مشترکہ طور پر ہم کو ہٹا دیتے ہیں، نام لکھ لیتے ہیں، ہم برا نہیں کہیں گے، صرف یہ لسٹ وہ ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کے خلاف ہو گیا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بچے ہیں ہم مل کر ان پر درود بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر بچیں گے وہی جو سلمان ہوگا، جو ابو ذر ہوں گے، جو مقداد ہوں گے، جو عمار یاسر ہوں گے، باقی وہ جنہوں نے اہل بیت پہ، بھائی رسول اکرم فرماتے ہیں یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور پھر کوئی کہے کہ جناب لکڑی تو لائے تھے، جلائے تھوڑی تھا، یعنی یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اگر وہ لکڑی نہیں لائی گئی ہوتی، اگر وہ دروازے پہ نہیں لایا گیا ہوتا تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ شب شام غریباں امام حسین علیہ السلام کی بہنوں اور بیٹیوں کی خیموں کو آگ لگائی جائے۔ کہیں رسم پڑی تو کہیں تاریخ بنی اور لوگوں نے جرأت کی، یعنی تاریخ اس کو کیسے برداشت کر سکتی، میں اس کو کیسے برداشت کروں، آپ کا جگر کیسے برداشت کرے کہ میری نواسی کو، میری امت کا گناہگار اس کی نواسی کو اگر کوئی دین کی خاطر رسی باندھ کر یہاں سے لے جائے، کوئی اس کو دیکھنے کھڑا ہوگا؟ رسول اللہ کی نواسی کو، نواسیوں کو، رسول اللہ کی آل کو بازار میں لے جایا جاتا ہے۔ یا زہرا، جو آپ پر مظالم ہوئے وہ تو بیان ہو ہی جاتے ہیں۔ یا زہرا، آپ نے صبر کیا، آپ نے برداشت کیا، بس میرے مولا نے جب جنازہ قبر کی طرف اتارنے کی ہمت کی، رات کے وقت تاریخ میں آیا ہے، رات کے وقت اتارا گیا، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، میرے مولا نے پہچان لیا یہ تو رسول اللہ کے ہاتھ ہیں۔ ایک جملہ کہا مرثیہ کا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ سوچیں میرے مولا کی کیا حالت ہوگی۔ یا رسول اللہ، یا آپ کی بیٹی امانت واپس دی جا رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے جب آپ نے امانت دی تھی تب یہ صحیح اور سالم تھی، اب یہ امانت واپس آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، ایک کام کیجئے گا، انہیں جھنجھوڑ کے سوال کیجئے گا، امت نے آپ کے بعد کیا کیا، امت نے آپ کے بعد کیا ظلم ڈھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پالنے والے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے کسی بھی صورت میں اس زمانے سے لے کر آج تک اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کیا، انہیں نابود فرما، ہماری نوجوان نسل کی اصلاح فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے،
جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. تجھے جناب زہرا کے غم میں بہے جانے والی آنسوؤں کو واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری حاجات کو روا فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ صرف یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور میری درخواست ہے، میری گزارش ہے، مجالس کو مثبت انداز میں آگے لے کر بڑھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے حقائق اتنے ہیں، یہ پوری زندگی وہ حقائق بیان کیے جائیں، محترمانہ طریقے سے بیان کیے جائیں تو اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اور میں آپ کے توسط سے محترمین اور بزرگان اور علماء اور ذاکرین کو یہ پیغام دیتا ہوں، جائیے چیک کیجئے اس وقت دنیا میں اگر لوگ ہمارے مکتب کی طرف آ رہے ہیں تو اس میں مظالم جناب زہرا کی وجہ سے زیادہ ہمارے مکتب کی طرف آ رہے ہیں، کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے جناب زہرا کے ساتھ کیا کیا ہے تو اس پر وہ سوالات کرتے ہیں، اور جب سوال نہیں کا جواب نہیں ملتا تو آپ کے ہمیں کسی اور کی ٹونٹ کی، حتیٰ میں کہتا ہوں آپ نام بھی نہ لیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ صرف اپنی گفتگو کر لیں. دیکھیں ہمیں اہل سنت بھائیوں کو ناراض نہیں کرنا ہے، حقائق کو چھپانا بھی نہیں ہے، تو ہم اپنی جگہ پر اس کام کو کریں کہ جو تاریخی حقائق ہیں ان کو ایک محترمانہ طور پر مستند طریقے سے بتا دیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو. مجھے افسوس ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے. میرے 17-18 سال کے تجربے میں ایسی چیز نہیں رہی، بلکہ میرے تجربے میں ہمیشہ یہ اچھا رہا ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں کا احترام کرتا رہا ہے. میں ڈاکٹر عامر لیاقت سے سوال کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ توقع نہیں تھی اور ہماری دل آزاری ہوئی ہے، ہماری پوری قوم دل آزاری کے ساتھ ہے اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہماری ناراضگی جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. کسی اور معنی میں نہیں کہتا، لیکن جب شیعوں کا دل دکھایا جاتا ہے تو پھر اس کے منفی اثرات بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں اور آپ کہیں کہ آپ کا بھائی، کیونکہ وہ بنا ہی ایسا تھا نا، وہ جو لفظ استعمال کیا وہ ہمارے لیے نہیں استعمال کیا ہے، میں یہ سمجھا، کیونکہ اس کا بھائی ہمارے مکتب کو استعمال کرتے کرتے وہاں تک پہنچا کہ جہاں پر آخر میں اس نے اپنی بیوی کے پردے کو ہٹا کر کما کا ماتم کروایا تاکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یا شاید کسی چیز میں یہ لکھا جائے کہ پہلی خاتون کما کا ماتم کرنے والی. وہ سمجھاتا ہے تو بڑا اٹھ جائے گا، کسی نے اس کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر لعن طعن ہوئی. اور ہاں آپ کا بھائی پتہ نہیں اس بھائی کی اصالت کیا تھی، آخر میں تو وہ اپنے سجدے کرواتا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں استعمال کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا اور جو آپ نے کہا وہ خود ہو گیا. اب باقی چیزیں آپ خود سمجھ لیجئے. درود پڑھنے محمد والے. عزیزان گرامی، اس وقت میڈیا آپ کو خاصا تنگ کر رہا ہے اور کبھی یہاں کی لاتا ہے، کبھی وہاں کی لاتا ہے، کبھی یہاں کی لاتا ہے اور آپ کے ذہنوں کو مشوش کر رہا ہے. یہ ساری گیم ایک چیز کے لیے، وہ یہ کہ جو مہنگائی کا سونامی آیا ہوا ہے اس سے میری اور آپ کی توجہ ہٹ نہیں سکتی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بند کر دیجئے اپنے ٹیلی ویژنز کو اور اپنے خبروں کو، اور اخبار پڑھ لیں، اخبار پڑھیں تاکہ آپ کی ریڈنگ. یہ میڈیا ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اب تم ادھر چلو، پھر پیمنٹ کی جاتی ہے اب تم ادھر چلو، تاکہ ہم جو ہیں ادھر سے ادھر ہوتے رہیں اور اصل مسئلے پر ہماری اٹینشن
ہماری اٹینشن اس وقت پوری طرح مرکوز ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ اسٹیٹ بینک کو ایک خاص حیثیت دی جا رہی جس کے اثرات کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. اس کے بعد منی بجٹ جو آ رہا ہے پاس ہو رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات ایک دم سے بگڑنا شروع ہوئے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پاکستان نے بہت پہلے سے جنرل باجوہ نے جب پارا چنار کا واقعہ ہوا تھا تب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاک افغان بارڈر میں باڑ لگائیں گے تاکہ یہ جو کراسنگ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں آج یعنی اتوار تک کی میں آپ کو کیلکولیشن بتاتا ہوں 47 حملے ہوئے ہمارے پاک فوج پر. دیکھیں ہمارے اپنی فوج کے ساتھ ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں ہم ایک پیج پر نہ ہو. جیسے ہمارے مسنگ پرسن ہیں ہم اپنی فوج سے کہتے ہیں ان کو ڈھونڈوا لاؤ جہاں سے بھی ہے. اس پہ ہماری ناراضگی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آگے کہیں بھائی ٹھیک ہے تم پر حملے ہوئے نا اچھا نہیں. یہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہمیں افسوس ہے. ان کے گھر والوں کو ہم تسلیت کہتے ہیں. بعض جگہ موقع ہوتا ہے ہم فاتح کے لیے بھی جاتے ہیں. جیسے کہ یہ جوان اگر وہاں برف میں نہ پڑے رہیں یہ جوان اگر وہاں سردیوں میں نہ کھڑے رہے تو آج ہم یہاں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہمارے لیے ایک واقعاً دعا کا موقع ہے. ہم دعا کرتے ہیں پاکستان والے جو ملک پاکستان اور ہماری حفاظت کے لیے جتنی کوشش کر رہا ہے اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے لیے درود بھی پڑھ دیں محمد والے. تو جن علاقوں میں باڑ نہیں لگی ہوئی ہے ان علاقوں سے لوگ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مجھے فوج کا یہ اعلان بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس کے خلاف ہم کھل کے عمل انجام دیں گے. بہت اچھی بات ہے. اور حکومت پاکستان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو جنگ کی صورت میں تبدیل کیا جائے اس لیے کہ پھر ایک نئی کہانی شروع ہوگی. انڈیا وہاں سے کھیل رہا ہے امریکہ وہاں سے کھیل رہا ہے اسرائیل وہاں سے کھیل رہا ہے. مہنگائی کا طوفان اندر سے آ رہا ہے. عوام آپ کا ساتھ اس طرح سے نہیں دے سکے گی. عوام 65 کی وار 71 کی وار میں جس طرح سے پوری طرح کے آپ کے ساتھ چلتے. پھر عمران خان صاحب آپ اتنے غلطیاں نہیں کر رہے اتنی بلنڈرز کرتے جا رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک عام نوجوان سے پوچھیں تو وہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. آپ کے بلنڈرز کی وجہ سے قوم اس وقت پریشان ہے. آپ کے بلنڈرز کی وجہ سے اپوزیشن بھی ایک عجیب طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں مشکل یہ ہے ہم مہنگائی میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا ہم مہنگائی برداشت کر لیں گے. ہم 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھا لیں گے. ہم روزہ رکھ لیں گے. ہم اپنے بچوں کے لیے سختیاں برداشت کر لیں گے. لیکن اگر ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی طرف آپ کی حرکتیں سب سے کہہ رہا ہوں بیوروکریسی اور جو سارا جو ہے اس سے کہہ رہا ہوں سیاستدانوں سے حکومت سے تو پھر یہ عوام برداشت نہیں کرے گی. اس لیے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں 300 یا 400 خواتین کے ٹھیک ہے وہ سب فیک تھا. کوئی نہ کوئی تو بنیاد ہے کہ یہ چیز سامنے آئی کہ 400 مسلمان جو مشہور خواتین انڈیا میں ان کے بیچنے کی نیلامی شروع ہو گئی تھی. بھائیوں اور میری بہنوں جب میرا خطبہ سنو 100 مرتبہ شکر للہ پڑھنا کہ پاک سرزمین ہماری پاک سرزمین ہے اور جو اس کی حفاظت کر رہا ہے اللہ اس کا بھلا کرے. یہ ہماری ماؤں بہنوں کا پردہ سنبھال رہی ہے. زمین ہماری عزاداری ہماری عبادتیں سنبھال رہی ہے. وہاں پر آپ مسجد میں جائیں آپ کو نہیں پتا. جب سے پہلے ایک زمانے میں ہوا تھا کہ جناب جب آپ گھر سے نکلیں تو پتہ نہیں زندہ آتے ہیں واپس نہیں آتے. وہاں پر زندہ جلا رہے ہیں آپ کو خبریں نہیں دی جا رہی. ہیومن رائٹس والے خاموش ہیں دوسرے خاموش ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ اتنی خاموشی امریکہ اور یہ تو پتہ ہے نا ہمیں کہ یہ سب چاہتے ہی ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو اتنا دبا دیا جائے کہ وہ آواز نہ اٹھا سکیں کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے آواز اٹھائی تھی. کشمیریوں پہ مظالم الگ ہو رہے ہیں. بہرحال انٹرنیشنل سینیریو جیسے میں عرض کر رہا تھا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور اس کو مشکل سے مشکل تر کرنے میں سب سے کمزور جن پر حملہ ہوتا ہے وہ ہماری کمیونٹی اور ہماری کمیونٹی میں سب سے کمزور جو کمیونٹی ہے وہ نہ میں مانا کہ مثلا کمزور ہے لیکن جن پر سافٹ ٹارگٹ جن کو کہا جا سکتا ہے میں اپنے لفظ کی اصلاح کر لوں وہ ہماری ہزارہ کمیونٹی. اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ پھر سے چیزیں اس طرح سے اٹھیں گی کہ یہ مشکلات کا باعث بنے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. مسلمانوں کو متحد ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا.
سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہندوستان میں مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کو ختم کرنے میں مدد فرما، کشمیریوں کو آزادی عطا فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، اے رب العزت مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، پالنے والے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا حق کھایا ہے، ظلم کیا ہے، پالنے والے تجھے محمد علیہ محمد اس دن سے لے کر آج تک قیامت تک ان سب پر اپنی لعنت نازل فرما، ان کے چاہنے والوں پر، اہل بیت کے چاہنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔